السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو الف مدہ کے بارے میں بتایا، اب بات یا مدہ کے بارے میں ہوگی۔ بس آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں، اور جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت آسان ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ بھی ادا کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 9 میں الف مدہ پڑھا تھا کہ الف مدہ کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 10 شروع کر رہے ہیں، اس میں یا مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یا مدہ اس کو کہتے ہیں کہ یا سے پہلے زیر ہو، یعنی یا پر کچھ نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، یا ساکن ہو۔ ساکن اس کو بولتے ہیں جس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے یا، جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو۔ جزم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ جزم کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایسے بنا ہوتا ہے، یہ اس طرح چھوٹا سا، یہ جزم کہلاتا ہے۔ تو اگر یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو تو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسی کو یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب چلیے پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ری، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اب اس کو یہاں سے یہاں تک آپ جیسے ہم نے پڑھایا ہے یہ بہت آسان ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بتایا ہے ویسے ہی آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے مشق۔ مشق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک جانا ہے اس کو ملا کر ہم پڑھیں۔ کیسے پڑھتے ہیں دیکھیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی دینی، فا یا زیر فی، اب یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی فی ہی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ یہاں دیکھیں، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو اجیبو۔ خوب اچھی طرح، یا پیش یو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح مفاتیح۔
را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقین، رازقین، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیشلو، تماثیلو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، مقادی، را پیشرو، مقادیرو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہی، بنیہی۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک مرتبہ ریپیٹ کیجئے، میرے ساتھ دہرائیے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ دینی، فیہی، ارینی، کتابی، اجیبو، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارا سبق نمبر 10 پورا ہوا۔ جیسے ہم نے پڑھ کے بتایا ہے ویسے ہی پڑھیے اور بار بار پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد یہ پڑھنا آ جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 11 شروع کریں گے۔